السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں، ان صحابہ کا ذکر چل رہا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی ایک ہی مجلس کے اندر بشارت دی ہے، یعنی وہ 10 صحابہ ہیں، 10 خوش نصیب ہیں۔ ان میں سے آج چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، کہ امیر المومنین داماد رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تاج، حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار کے بابا اور فاتح خیبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ وہ جنتی ہے۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر فضائل آئے ہیں کہ کسی اور صحابی کے اس قدر فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں جس قدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آئے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشتاقو ان الجنت تشتاقو الی ثلاثہ، جنت 3 بندوں کی مشتاق ہے، جنت کی چاہت ہے کہ 3 بندے جلد سے جلد میرے اندر داخل ہو جائیں۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، ہماری چاہت ہے۔ ایک ہے جنت کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ 3 بندے میرے اندر جلد سے جلد، جنت کی چاہت ہے کہ میرے اندر آ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ ایمان جبکہ عمار کا جو ایمان ہے یہ سر سے لے کر پاؤں تک، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، وہ سارا ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ سلمان فارسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلمان فارسی فارس سے چلا تھا، بکتا بکاتا مدینے میں آیا، جہاں آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اسلام قبول کیا۔ فرمایا اگر ثریا ستارے پہ بھی ایمان ہوتا تو سلمان اس کو پا لیتا۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले एक कहत पड़ा था। उस कहत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र लाहक हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, कहने लगे कि अपने भाई अबू तालिब के आप हालात देखते हैं, वो कसीरुल अयाल है, बाल बच्चों वाला ज़्यादा है, लेकिन घर के अंदर तंगी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर प्रोग्राम पेश किया, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम। आपने फरमाया अब्बास आप अपने भाई के पास जाएं, हम दोनों जाते हैं, एक उसके बच्चे को मैं कफील में ले लेता हूँ, एक उसके बच्चे को आप कफील में ले लें। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला को ले लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला की कफ़ालत, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी ली। आप देखें अली रज़ी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं, ये वाहिद हस्ती है जिनको ये इख्तिसास हासिल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी परवरिश की है। उस ज़माने के अंदर आप देखें, जिस ज़माने के अंदर बेशुमार बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, काबे का नंगे तवाफ़ होता है, सूद खाया जाता है, जुआ खेला जाता है, ज़ना आम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम अनिल ख़ता है, उनकी परवरिश की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला, और ऐसी पाक परवरिश की है कि उनका किरदार क्या कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। एक रवायत के अंदर ये है, दूसरी रवायत के अंदर ये है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों में देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला को उस वक़्त दावत दी जब आपकी उम्र 10 साल। फरमाया कि अली मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक की मैं तुम्हें दावत देता हूँ, लातो मनात उज़्ज़ा की इबादत का मैं इनकार करता हूँ, क्या तुम इस दावत को कबूल करते हो। अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं अपने बाबा अबू तालिब से मशवरा करूँगा फिर आपको बताऊँगा। लेकिन अगले दिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बग़ैर मशवरे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। सबसे पहले नमाज पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। हदीस की किताबों के अंदर यहाँ ये अल्फाज आए हैं अव्वल मन अस्लमा, कि सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया। तिरमिज़ी के अंदर किसी जगह आया कि अबू बकर पहले नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाला है, किसी जगह आया अव्वल मन अस्लमा अलीयुन, कि सबसे पहले अली ने इस्लाम कबूल किया। किसी जगह आया है कि सबसे पहले खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। मुस्तदरक के हाकिम के अंदर है सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इनकी तत्बीक दी है। तत्बीक क्या है कि औरतों के अंदर सबसे पहले खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, मर्दों में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया, बच्चों में अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया, और ग़ुलामों के अंदर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये अली रज़ी अल्लाह ताला का इख्तिसास है कि बचपन में 10 साल की उम्र में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। और दारुल नदवा में एक मीटिंग बैठी मुशरिकों की, उन्होंने ये फैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं, फिर जो आज होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनु हाशिम हमसे दियत लेंगे, हम दियत दे देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जे मेरी चादर ले ले और मेरे बिस्तर पर लेट जा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर ओढ़ कर लेटने का इन्हें शरफ़ हासिल हुआ है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अमानतें जिस जिसकी हैं उसको देकर यानी मदीने में आ जाना। और आप देखें अली रज़ी अल्लाह ताला बिला खौफ व ख़तर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लिया था। अल्लाह की रज़ा क्या है? जन्नत। अल्लाह की रज़ा को उस रात हासिल कर लिया था जिस रात वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपके बिस्तर पर लेटे थे चादर ओढ़ कर। और फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में आप देखें हदीस कसा है
आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ही देर में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे, फातिमा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे। आपने इनको चादर में लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। यानी आपने जो सबसे खासुल खास थे उनका जिक्र किया कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। इन्नमा युरीदु लियुज़हिबकुम, कि अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत तुम्हें इन गंदगियों से दूर कर दे। फिर आपने ये कुरान जीद की आयत पढ़ी। इस तरह नजरान के ईसाइयों का वफद आया मदीने के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दावत रखी, दावत उनके सामने रखी, लेकिन वो ज़िद पर आ गए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, अल्लाह की अलूहियत के अंदर वो कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़िद पर आ गए, अड़ गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके साथ मुबाहला करो, यानी अपने बेटे अपनी औरतों को लेकर निकलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन, हुसैन, फातिमा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर निकले, लेकिन मुबाहले की नौबत नहीं आई। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिसास है। बेशुमार फ़ज़ाइल इनके अहादीस की किताबों के अंदर आए हैं, लेकिन हमने देखना है कि वो कौन कौन से अमाल है जिसकी वजह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल हुई है, ताकि हम भी इन सहाबा के नक्शे कदम पर चले और हमें भी ये सआदत मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आपने फरमाया अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा जो नरम दिल है वो अबू बकर है। व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, और मेरी उम्मत में से जो सबसे ज़्यादा दीन के मामले में सख्त है वो उमर है। व अस्दकुहुम हयान उस्मान, और सच्ची हया वाला उस्मान है। और आपने फरमाया वाक़ज़ाहुम अली इब्न अबी तालिब, और सबसे ज़्यादा दुरुस्त फैसला करने वाला वो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला। यानी सबसे ज़्यादा कुव्वत फैसला अल्लाह ताला ने अली रज़ी अल्लाह ताला को दी। अली रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर एक बंदे ने उनसे ये सवाल किया कि आपके दौर के अंदर ये शोरश है, बाकी खुलाफा के अंदर ये नहीं थी, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि बाकी जो खुलाफा थे उनको हम मशवरा देते थे, जबकि हमें तुम मशवरा देने वाले थे। अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि सबसे ज़्यादा दुरुस्त फैसला करने वाले वो अली रज़ी अल्लाह ताला ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला को यमन का काजी बनाया, तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, आप मुझे यमन का काजी बना रहे हैं, मेरी उम्र थोड़ी है, जबकि वहाँ तो दराज उम्र के लोग रहते हैं, मैं फ़ैसला कैसे करूँगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शरह सदर की दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा सब्बित लिसानहु वहदी क़ल्बहु, सीने पर हाथ मारा, कहा ऐ अल्लाह इसकी ज़बान पर हक़ को जारी फरमा दे, इसके दिल को हिदायत दे दे। फिर आपने अली से कहा कि अली, जब दो फरीकों के दरमियान फ़ैसला करना है तो जितना बात एक फरीक की बात सुनने पर लगाना है, इतना ही वक़्त दूसरे फरीक की बात को सुनने पर लगाना है। ये नहीं है कि एक की बात 1 घंटा सुननी है, दूसरा जो बात करने पर कादर नहीं है उसकी बात को 2 मिनट सुनकर फैसला कर देना है, ऐसा नहीं करना। अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इस पर अमल किया तो मैंने हक़ के मुताबिक फ़ैसला किया, हक़ के मुताबिक। और आप देखें कि हम देखें कि दुनिया के अंदर बेशुमार मौक़े हमारे सामने आते हैं कि जब हमें भी कोई फ़ैसला करने की नौबत पड़ जाती है तो क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के इस फरमान को पेश नज़र रखते हैं कि एक फरीक की बात को जितना वक़्त देते हैं इतना ही दूसरे फरीक की बात को सुनते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना अल-क़ुज़ातु सलासा, काजी 3 किस्म के होते हैं। फरमाया काजी यानी फ़ी जहन्नमा, 2 काजी, 2 किस्म के काजी आपने फरमाया वो जहन्नम में जाएंगे, एक काजी जन्नत में जाएगा। 2 किस्म के काजी जो जहन्नम में जाएंगे उनमें से एक वो है जिसने हक़ को नहीं पाया है, हक़ को पाया नहीं है और फैसला कर दिया जो जहन्नम में जाएगा। और एक काजी वो है
جس نے حق کو پا لیا ہے لیکن حق کے خلاف فیصلہ کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا تیسرا قاضی وہ ہے جس نے حق کو پا لیا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر بے شمار مواقع آتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنایا اور قاضی بنایا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پہلا مقدمہ یہ سامنے پیش آیا کہ وہ لوگ آبادی سے باہر ایک کنواں کھودتے تھے شیر کا شکار کرنے کے لیے، کنواں کھودتے تھے تاکہ شیر کو پکڑیں، اور شیر اس کنویں کے اندر آ گیا۔ اب وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی ایک یعنی تعداد بن گئی ہے۔ تو اسی دوران کیا ہوتے ہیں کہ وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں کہ ہم نے شیر کو پکڑ لیا ہے، تو ایک بندے کا پاؤں پھسلتا ہے تو وہ اس کنویں کے اندر گرنے لگتا ہے تو دوسرے بندے کو پکڑ لیتا ہے، دوسرا گرنے لگتا ہے تیسرے کو پکڑ لیتا ہے، تیسرا گرنے لگتا ہے چوتھے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح چاروں وہ بندے کنویں کے اندر گرتے ہیں، شیر ان کو ہلاک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ تیز دھار آلے کے ساتھ اس کنویں کے اندر داخل ہو کر شیر کو مار دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں کہ اب ان ہمارے ساتھی کی دیت کون دے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلدی نہ کرو، آپس میں جھگڑو نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو تمہارے اندر موجود ہیں، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں سب دیت کا مال اکٹھا کریں، اور جو سب سے پہلے گرا ہے پہلے دیت اکٹھی کریں، ایک دیت چوتھائی مال کی، ایک دیت تہائی مال کی، ایک دیت نصف اور ایک دیت پوری۔ جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو چوتھائی دی جائے، سب سے کم دی جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے گرے ہیں، اور جو اس کے بعد گرا ہے اس کو تہائی، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے گرے ہیں، اور جو اس کے بعد ہے اس کو نصف دیا جائے اور آخر میں گرنے والے کو پوری دیت دی جائے۔ ان یمن کے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتلایا گیا کہ علی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یعنی آپ دیکھیں میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان کہ آنا اول من یجسو، کہ میں وہ پہلا بندہ ہوں جو کل قیامت کے دن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں وہ پہلا بندہ ہوں جو کل قیامت کے دن رحمان کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا ایک مقدمے کے سلسلے میں۔ وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ ایک خون کا معاملہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہاں نماز کا حساب ہونا ہے وہاں حقوق العباد کے اندر خون کا یعنی قتل کا حساب ہونا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک مقدمے کے سلسلے میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے اس امت میں سے اللہ کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا۔ وہ مقدمہ کیا تھا کہ بدر کی جنگ ہوئی، مسلمان 313 تھے، کافر 1000 کا لشکر لے کر آئے، انہوں نے اپنے کچھ آدمی نکالے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 بندے نکالے، مسلمانوں سے مبارزت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مقابلے کے لیے بھیجا، انہوں نے کہا اے انصاریو ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے جا کر سب سے پہلے عتبہ کا سر قلم کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب خون کا حساب ہوگا تو میں اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا، اور میں اس وقت یہ کہوں گا کہ یا اللہ تیرے راستے میں ان ظالموں نے چیلنج کیا تھا، میں اس وقت نکلا تھا اور میں نے اس کافر کا سر قلم کیا تھا۔ یعنی یہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہی فضیلت کہ اللہ کے راستے میں ایک بندہ بندے کو چیلنج کیا جائے، اور علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکل کر اس بندے کا سر قلم کیا۔ جی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اسلام کے ساتھ وفاداری اور ان کا اسلام کے ساتھ تعلق، لیکن آپ کا جو اصل کردار ہے وہ خیبر کے موقع پر سامنے آتا ہے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کئی دن لڑے، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا، اس بندے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح عطا فرمائے گا۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ یہ کون سا خوش نصیب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی عمارت کی خلاف اس چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، میں اپنی ایڑیاں اونچی کرتا تھا، اپنی گردن اونچی کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لیں۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں میں درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بلایا، اس کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی درد نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا جھنڈا پکڑ لے، قاتل ان اہل خیبر سے لڑ، ولا تلتفت، دائیں بائیں نہیں جھانکنا، چلتا رہ، خیبر کی طرف چلتا رہ اور ان سے قتال کر۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن ایک سوال پوچھنا رہ گیا۔ کتاب دیکھیں آپ، ایک سوال پوچھنا رہ گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک میں ان سے قتال کرتا رہوں اہل خیبر سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے چلتے سوال کیا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دائیں بائیں نہیں جھانکنا، دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قاتلہم حتی لا تکون الدین للہ، کہ ان ظالموں سے قتال کرتا رہنا ہے یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے۔ یاد رکھو جب کبھی دین کو غلبہ ملے گا، اور جب کبھی دین کو غلبہ ملا ہے تو اکثریت کی بنیاد پر نہیں ملا کہ جمہوریت کے ذریعے ہم یہ دین کو غلبہ حاصل کر لیں گے۔ جب کبھی دین کو غلبہ ملے گا اس جماعت سے ملے گا، اس گروہ سے ملے گا، ان لوگوں سے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، اتنی محبتیں پیدا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ فرشتوں کا سردار فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کی اساس کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کہ تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا۔ مثلا آپ دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوئے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھا، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا یہ دعا پڑھی، اس کے بعد الحمدللہ 3 بار کہا، پھر اللہ اکبر 3 بار کہا، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر ہنسنے لگے۔ ان کے خادم نے کہا، غلام نے کہا کہ آپ کیوں ہنسے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے جو دعا پڑھی اور سواری پر سوار ہو کر پھر ہنسنے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تو اللہ مسکراتا ہے۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کر کہنے لگا جی میری مدد کریں، میں نے اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ ادا فرما دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ابو الحیاض اسدی سے کہا کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ کیا ہے کہ اللہ قبرن مشرفن الا سویتہ، جو کوئی قبر اونچی ہو اس کو برابر کر دے، ایک بلشت کے برابر کر دے، اور جو کوئی تصویر مجسمہ ہو اس کو مٹا ڈال۔ میں تمہیں اس کام پر بھیجتا ہوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی کہ رات کو سونے سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کر سو جاؤ گی اللہ تمہاری تھکاوٹوں کو لے جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہنے لگے اس وقت سے لے کر آج تک میرا اس پر عمل ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن سے محبت ہوگی، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، یہ بڑھتا جائے گا، آپ کو اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف قرآن کے حافظ تھے بلکہ قرآن کی تفسیر کے عالم تھے۔ کوفے کی مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کہا کہ میں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں یہ علم رکھتا ہوں کہ یہ آیت کہاں رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی، اور ہر آیت کے بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی یہ آیت اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر کوفے کے اندر ایک مسئلہ نکلا کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ اللہ کا فرمانا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا درمیانی نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جنگ خندق کے موقع پر کہ ان ظالموں نے ہم سے 4 نمازیں چھڑا دی، خصوصاً نماز عصر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اور آپ نے فرمایا خصوصاً صلاۃ العصر سے، صلاۃ الوسطیٰ سے۔ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی تشریح کی۔ ایک بار ممبر پر چڑھے تو قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ان سے درگزر کر دیں گے۔ یہ آیت کوفے کے ممبر پر 3 بار پڑھی، 3 بار، کہ اللہ کا فرمان ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفرکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری چھوٹی خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں باعزت جگہ پر یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ 3 بار پڑھی تو کوفیوں سے پوچھنے لگے کیا تمہیں کبیرہ گناہوں کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی ان کے سامنے کیسے لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے تمہیں کبیرہ گناہوں کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ ہے۔ تو کہنے لگے پھر تم پوچھتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفرکم، کہ اگر تم نکفر عنکم سیئاتکم، تو صحابہ نے فوراً کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے؟ صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ صحابہ نے فوراً کہا کہ ہمیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتائیں، ہم ان سے بعد آ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر کرے، اور میں نے تمہارے سامنے 3 بار پڑھی ہے تم پوچھ نہیں رہے۔ انہوں نے کہا پھر بتا دیں۔ تو پھر بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، یتیموں کا مال کھانا، بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، سود کھانا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کے منبر پر یہ بات بیان کی۔ زہد ان کا مثالی تھا، دنیا سے بے رغبتی، اکثر ایک چادر اوڑے رکھتے تھے، ایک چادر، اور یہ کہا کرتے تھے یہ چادر میرے بھائی میرے دوست عمر نے مجھے دی ہے، میرے بھائی میرے دوست نے مجھے دی ہے۔ علی نے آج تک زہد اس قدر تھا، دنیا سے بے رغبتی اس قدر تھی
کہ علی نے آج تک اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، بانس پر بانس نہیں رکھا، علی دنیا سے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ یہ کہتے تھے کہ لوگوں دنیا جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، ارے کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں تم آخرت کے لیے جیو، تمہارا جینا مرنا تمہاری سوچ اور فکر آخرت ہو۔ ایک بار کہنے لگے والذی فلق الحب، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا، وبرا نسمہ، اور ہر چیز کو پھاڑ کر نکالا، کہ انہ لا عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ یحبنی الا مومن، اے علی تجھ سے صرف وہ بندہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، وَاللَّہ یبغضنی الا منافق، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ بات علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور خود علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ یہود کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا جنہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تجھ سے بغض رکھنے والا، خارجیوں کا گروہ جو بغض اس قدر ان کا بڑا کہ عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر تلوار ماری، علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے در پہ ہو گئے، حالانکہ قرآن کا حافظ تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، لیکن صحابہ کے عقیدے سے منحرف ہو چکا تھا۔ اس قدر علی رضی اللہ عنہ کا بغض تھا کہ تلوار سر پر ماری، ساری داڑھی جو سفید تھی خون سے بھری گئی۔ اور دوسری طرف یہ اسماعیلی شیعہ کو دیکھ لیں، یہ اثنا عشری شیعہ کو دیکھ لیں، ایران کے، اس قدر محبت میں بغض ہے کہ اللہ علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے مقام پر مقرر کرتے ہیں کہ جنت جہنم کے فیصلے علی رضی اللہ عنہ کریں گے، یعنی اللہ کے مقام پر علی رضی اللہ عنہ کو فائز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ گروہ آپ دیکھیں حدیثوں میں من مانی تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، نہ تو ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے مقام پر فائز کرتے ہیں اور نہ آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ محبت وہ ہے جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ علی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ان ظالموں نے کیا تعویلیں کی؟ غدیر خون پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ انہوں نے کیا تعویل کی، کیا تشریح کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے حقدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی بنتا ہے اگر اس کو مان لیا جائے، اور باقی خلافہ پر بھی بنتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ الائمۃ من قریش، کہ قریشی امام ہوں گے، تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں وصیت کی ہے۔ یعنی اس حدیث کی یہ تشریح نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ وہی جو پوری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور اللہم وال من والاہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو دوست بنا، اللہم عاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی آ۔ اور آپ دیکھیں اگر ان کی تشریح کو مان لیں تو پھر تو علی رضی اللہ عنہ پر بھی بات بنتی ہے اور باقی خلافہ پہ بھی بنتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا دفاع علی کا دفاع ہے، اہل بیت کا دفاع ہے، اور اہل بیت کا دفاع علی کا دفاع ہے، اگر صحابہ کا دفاع ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، یعنی من مانی تفسیر نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، لیکن سچا گروہ وہی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت میں تفریط نہیں ہے، اس میں زیادتی نہیں ہے، بلکہ وہی طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔